تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد رکھتا ہے، اس طرح بھی نا اس کو ذہنی سکون نہیں دیتا۔ تو یہ تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام مرتضیٰ ہے اور ان کا نام عمران حنیف ہے۔ ویلکم ٹو اوور چینل پاکستانی گوسپ۔ جیسا کہ ایپیسوڈ نمبر 1 میں آپ نے بہت پیار دکھایا اور ہماری ویڈیو میں سب سے زیادہ لائک اسی ویڈیو میں ہے، آج کی بات والے میں۔ تو آج ہم اس کا پارٹ 2 مطلب ایپیسوڈ 2 بنا رہے ہیں۔ تو آج بھی کچھ کویشچنز ہیں جو نارملی چل رہے ہوتے ہیں معاملاتی زندگی کے اندر، اور نارملی ایک دوسرے سوال ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ ہم اپنی نظر ڈال رہے ہیں۔ تو میں عمران صاحب سے کچھ سوالات کروں گا، کچھ سوال اسٹارٹ کرتا ہوں، وہ اپنا خیال اظہار کریں گے، ٹھیک؟ تو عمران سر سے سوال پہلا یہ ہے کہ عمران سر، ہر انسان کو آرام اور ذہنی سکون کیسے مل سکتا ہے؟ کیونکہ ہم جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا جدید دور چل رہا ہے، انسان کے اوپر، خاص کر مرد کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہو رہی ہیں، مرد ذہنی سکون تلاش کر ہی نہیں پا رہا، تو وہ کیسے تلاش کر پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عمران حنیف میمن، سب سے پہلے درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور آج کی بات میں ایپیسوڈ نمبر 2 میں جو چند باتیں، سوالات آپ مجھ سے پوچھیں گے، ہم روشنی ڈالیں گے جو ہمارے ناظرین کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہوں گے۔ جیسے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ سکون، واقعی میں سکون ایک بڑی نعمت ہے۔ اگر سکون نہ ہو انسان کے پاس تو سمجھو کہ کچھ بھی نہیں ہے، چاہے آپ کے پاس دنیا بھر کی کیوں دولت کیوں نہ ہو، اور اگر سکون نہ ہو تو سمجھو کہ آپ کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت دی ہے سکون۔ اگر وہ، اور واقعی میں آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر انسان کے پاس سکون نہیں ہے، ہر کوئی ڈپریس، پریشانی میں اور رہتا ہے وہ۔ اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ سب سے بڑی وجوہات تو میں پہلے سب سے بڑی یہ بتاؤں گا کہ انسان اپنے اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو چکا ہے۔ ہم اپنی جو نمازیں ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں، صحیح۔ ٹھیک ہے؟ اگر ہم اللہ، پہلے تو ہم انسان اللہ کا ذکر کریں تو سب سے بڑے آرام وہی ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو ایک دوسری بات، اور ان سے بھی زیادہ میں سکون یہ کہوں گا کہ ہمارے جو قبر وہ ہمارے بستر سے بھی زیادہ آرام دہ ہو۔ یہاں تو ہم لوگ آرام کے لیے کہتے ہیں کہ ہم آرام مل جائے، لیکن بس آخری جو انسان کا جو مطلب، وہ انسان کو مطلب سمجھو کہ سیٹسفائی کر دے کرنا، یہ وہ سمجھو کہ ایک آخری لمحہ ہے۔ اگر وہ آخری لمحے میں بھی ہمیں سکون نہ ملے، جیسے کہ قبر میں بھی ہم چاہتے ہیں ہماری بستر سے زیادہ وہ ہمارا آرام دہ ہو۔ تو اب یہ سب قبر ہماری آرام دہ کیسے ہوگی؟ جو ہم اپنی زندگی کو اللہ کے راستے پہ چلائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکم، ہر سنت کو ہم جس مانیں گے طریقے تو سے میں نے آپ کو شارٹ کٹ میں کہا نا کہ اللہ کا ذکر، ہاں، اللہ کا اگر ذکر ہم کریں گے، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلیں گے، 5 وقت کی بعد جماعت نماز پڑھیں گے، تو دنیا و آخرت دونوں میں سکون ہی ہوگا۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ ہماری پرورش اچھی نہیں ہوئی، ہمارے یہ نہیں ہوئے، تو ایسے کون سے حقوق ہوتے ہیں اور کون سے حقوق ہیں جو بچوں کو نہیں ملتے، اور جو حقوق ہیں مجھے بتائیں، جو بیسک حقوق ہیں اولاد کے؟ دیکھیے، اولاد کے حقوق، جیسے کہ ماں باپ پہ تو اولاد کے حقوق ہوتے ہی ہیں، اور اپنے ماں باپ، چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، وہ اپنے حقوق بہت اچھی طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے حقوق ادا نہیں کر سکتے، کچھ ایسے مالی پریشانی میں کوئی پریشانیاں ہوں، لیکن ہر ماں باپ الحمدللہ اپنے بچوں کے اچھے حقوق ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ امیر میں ہو، غریبی میں ہو، یا جتنی بھی پریشانی ہو، جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنے بچوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہاں، بچوں کو چاہیے کہ ان پہ جو ماں باپ کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے، ورنہ ماں باپ تو اپنے بچوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ جیسے کہ اب یہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے کتنی دعائیں کی، تو بس یہ ہے کہ میں بھی یہی کہوں گا کہ اپنے ماں باپ سے، اور جتنے بھی جو ناظرین ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ وہ بھی اپنی اولاد کے لیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اور دعائیں کی، تو وہ بھی ان کے لیے وہی دعا کریں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انہوں نے بھی دعا کی، تو ان کے حق کے حقوق میں بہتر ہو۔ صحیح۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کیسے
کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ فخر جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، حضرت آدم علیہ السلام کو، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو اس سے پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں. تو فرشتے کہتے کہ اللہ اسے پیدا نہ کر، یہ زمین پہ اترے گا تو فساد پھیلائے گا، خون خرابہ کرے گا. تو اللہ نے کہا نہیں، بولا آپ دیکھ لینا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لینا. تو جب عید الاضحیٰ آتا ہے یا عید الفطر آتا ہے، تب وہ ایک ساتھ سارے اجتماع جمع ہوتے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ کل حج کا جو دن تھا، عرفات میدان کے اندر 25 لاکھ حاجی جو میدان عرفات کے اندر جو اللہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، وہ صدائیں بلند ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو جس وقت تم ایسے بنا رہا تھا اور تم کہہ رہے تھے کہ یہ اس سے پیدا نہ کر، یہ فسادی یہ زمین پہ اترے گا، خون خرابہ کرے گا، آج تو دیکھ ایک جگہ جمع ہو کے وہ مجھے پکار رہے ہیں اور صدائیں بلند کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. اور اس سے بھی اجتماع ہوتے ہیں، عید الاضحیٰ ہو چاہے عید الفطر ہو. یہ جو آج کل جو عرفات کے میدان کے اندر جو یہ سارے حاجی جمع ہوئے تو اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہی. تو وہ فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو کہ کس طریقے سے میرا بندہ جو ہے نا میری عبادت کر رہا ہے اور میری صدائیں بلند کر رہا ہے. تو یہ مجھے فخر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو فخر ہے اور وہ فرشتوں کو بتا رہا ہے. تو فرشتے منع کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اسے کیوں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دیکھو میں نے اسی لیے اس کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو انسانوں پہ فخر ہے، فرشتوں پہ نہیں. فرشتوں پہ بھی ہے کیوں نہیں، لیکن کہنے کا آپ کا مقصد یہ تھا نا کہ اللہ کو فخر انسانوں پہ فخر تھا. آپ نے یہ سوال کیا نا، تو فرشتوں نے منع کیا تھا کہ آپ اتنا فخر نہ کریں کہ یہ آپ پیدا کرو گے تو اللہ یہ فساد پھیلائے گا. لیکن جب انسان کوئی بڑے اجتماع ہوتے ہیں جیسے کہ میدان عرفات سب سے بڑا ایک اجتماع تھا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو بھائی کہ مجھے فخر ہے اپنے بندوں پہ جو آپ منع کر رہے تھے. اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ سے تو بے شک ڈرنا چاہیے، اللہ بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑا نام ہے اس کا، بے شک ہمیں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. تو کچھ ہوتے ہیں لوگ جو لوگوں سے بھی ڈرتے ہیں، تو ہمیں کن لوگوں سے ڈرنا چاہیے، کن لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ذات ہے، اسی سے ڈرنا چاہیے. کیونکہ ہم آج کل اللہ تعالیٰ سے تو ڈرتے نہیں ہیں، انسانوں سے فوراً ڈرتے ہیں. ہم ایسے کام کر لیتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں ہاں اللہ بھی دیکھ رہا ہے، لیکن تو بھی ہم وہ گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن انسان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. اور تو اس میں ایک سوال میں آپ کو کہوں گا کہ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینے جانتا ہے، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد رکھتا ہے. یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں سے مت ڈرو بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ پہ سپرد کر دیتا ہے کہ اب اللہ ہی میرا انصاف کرنے والا ہے، اللہ ہی میرا انصاف کرنے والا ہے. جیسے کہ کہہ دیتے ہیں لوگ کہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ پہ چھوڑ دو. اب ظاہری بات ہے وہ بدلہ نہیں لیتے، وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہو. ظاہری بات ہے جب اللہ بدلہ لیتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. اور میرا اب سوال یہ ہے کہ گرا ہوا انسان کسے کہہ سکتے ہیں ہم لوگ؟ ہاں مجھے صاحب کو یہ سوال ہے گرا ہوا انسان تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ انسان ہوتا ہے کہ غلط کر کے بھی، گناہ کر کے بھی انسان کے سامنے کہتا ہے کہ نہیں میں غلط نہیں ہوں. اور کوئی گناہ بھی کرتا ہے تو میں ہی کرتا ہے، میں یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے. ٹھیک ہے، تو ہر انسان اگر غلط کرتا ہے پھر بھی وہ کہتا ہے میں غلط نہیں ہوں. ایک وہ گرا ہوا انسان ہوتا ہے. ایک دوسرا یہ ہوتا ہے اگر اپنوں کے گرنے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو. یعنی اپنوں کے لوگ اگر جو ہوتے ہیں اگر ان سے ہی آپ کہو کہ میں جیت جاؤں تو سب سے بڑا گرا ہوا انسان ہوتا ہے. وہ اللہ کی نظروں میں ایک تو گنہ گار ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ بھی ہوتا ہے مطلب اپنوں کو گرانے میں ہم لگ جاتے کہ میں جیتوں گا، میں جیتوں گا بس، تو وہ سب سے بڑا گرا ہوا انسان ہوئی. ٹھیک ہے، تو ابھی آج کے سوال تو میں نے کر لیے. اب
میرا کچھ سوال ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ قبر کی زندگی کو سکون کا بنانا، قبر کی زندگی سکون کیسے بن سکتی ہے؟ مجھے یہ اس بات پہ تھوڑا ڈسکشن کرو۔ آپ نے تو کہا اللہ کی نام و اعمال کو فالو کرو، اللہ کے حکم کو فالو کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرو، لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان سنت کو بھی فالو کر رہا ہے اور اللہ کے حکم کو بھی مان رہا ہے، لیکن اس کو کچھ دنیاوی مسائل بھی تو درپیش آ رہے ہیں، تو ان کو کیسے وہ ہینڈل کر سکتا ہے؟ دیکھیے مرتضیٰ، آپ کا سوال یہ ہے کہ روزگار سوال وہی ہے کہ اللہ کا ذکر اور نبی کی سنت، ہم اللہ کا ذکر اور نبی کی سنت اس طریقے سے عمل نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے، تو ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ عبادت بھی کر رہے ہوتے، سنت پہ بھی چل رہے ہوتے، تب بھی ہے نا لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں، مسئلے مسائل ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو دور ہے نا، اس میں ہم دین اور دنیا دونوں دیکھیں، اور واقعی میں صحیح ہے، دیکھیے اسلام لیکن میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ دین کی طرف چلو، دین کی طرف بھی چلو اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا اس کو بھی دیکھو، لیکن ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم دین کو چھوڑ کے پوری دنیاوی میں اپنے آپ کو مشہور رکھتے ہیں، مصروف رکھتے ہیں۔ جیسے کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا ایک امتحان ہے، اور دین اس کا ایک حل ہے، اس کا ایک سولوشن ہے۔ اگر ہم خالی دنیا میں ہی دیکھ رہے ہیں، دنیا میں ہم چل رہے پڑے، اتنی ساری مشکلات آ رہی ہیں، اور ہم پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ اب اس کا سولوشن نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو اتنا ڈپریس کر دیتے ہیں، تو اس کا سولوشن صرف یہی ہے کہ اب دین کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلا جائے۔ تو جیسے کہ لوگ اتنے سارے ڈپریس ہو جاتے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو تو اذیت دے رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں، جیسے آپ نے لیکن کہا۔ دیکھیے دین کو چلنا بہت ضروری ہے۔ دین آج پہ جو چلنا ہمارے پہلے معاشرے میں دین لوگ جو کرو۔ پریشان ہیں، جن مسئلے مسائل کے پریشانیوں میں جو چل رہے ہیں، اگر دین کو رکھ کے آپ نہیں چلو گے تو ظاہری بات ہے آج آپ نے معاشرے میں حالت دیکھی کیا حالت ہے، تو جیسے کہ میں نے ہر کہا نا، کوئی پریشان ہے، ہر کوئی گھر میں پریشان ہے، چاہے وہ اپنی رزق حلال کے لیے ہو، چاہے اپنی بیٹی کے لیے ہو، چاہے اپنے بیٹا بیٹی نافرمان ہو، یہ سارے کیا ہے کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں ہیں اس کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا نا کہ جیسے دنیا ایک امتحان ہے اور دین اس کا سولوشن ہے، تو ہم پہلے امتحان کیوں دے رہے ہیں؟ ہم پہلے سولوشن کو ہی فالو کریں نا، پہلے تیاری ساری کر لیتے ہیں، پھر ہم امتحان دیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم دنیا کو اگر دین کے مطابق لے کر چلیں نا، تو ہمارا دماغ جو ہے نا ذہنی سکون میں رہے گا۔ ظاہری اور بات ہے یہ آپ جب دین اور دنیا کو لے کے چلیں گے تو آپ کی دنیا و آخرت دونوں بہتر ہو جائے گی، لیکن ہم جو ہیں کہتے ہیں کہ نہیں، اور اللہ پہ وہ یقین نہیں رکھتے جس کا وہ حق رکھتا ہے۔ ہم اس کو حق وہی ہو اسی طریقے سے یقین رکھے تو آپ کی دنیا و آخرت دونوں ہو جائے گی، لیکن انسان کیا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ تو کرتا ہے، پھر کہتا ہے یار پتہ نہیں یہ مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہاں سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، یقین کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس کا جو کام ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے جو فرمایا کہ مجھ پہ یقین رکھو اور مجھ پہ جو کام سپرد کر دیا پھر بھول جاؤ، تو صحیح، یار اسی طریقے سے یقین رکھو۔ اگر وہ یقین نہیں رکھتے تو چاہے جتنی 5 وقت کی نماز پڑھے، چاہے وہ کیسا بھی یقین رکھے، جب اس کا وسوسہ جو ہوگا تو وہ پھر تو انسان کو کمزور کامیاب کرے گا۔ نہیں کر رہا اور ایمان کو کمزور کرے گا، تو پھر وہ اپنے رب کے قریب کیسے ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ تو وہ نشانیاں کھول کھول کے وہ بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ہر ایک چیز بتائی ہوئی ہے، تو ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، ہم جو ہے اپنے مفاد کے لیے اپنی سوچ کے مطابق اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کرو گے تو آج اپنے معاشرے کا حال دیکھا ہے کیا ہے، اور ہر گھر کا حال کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چاہے ظاہری بات ہے انسان ٹوپی پہنتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ عمل نہیں ہوتا ہے، اور کیا نام ہے قرآن حافظ بھی ہوتا ہے، پھر بھی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یار وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے، کہ کیسے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی مین وجوہات یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمائے ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، اور پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو مولوی ہے، یہ تو حافظ قرآن ہے، یہ تو ایسا ہے، پھر بھی عمل نہیں کر رہا ہے، تو اصل اتنا سا بس ورڈ ہے کہ وہ اسی طریقے سے عمل نہیں کر رہا جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے تو ضرور روکتی ہے، تو آپ اس طریقے سے تو نماز پڑھو، آپ اس طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو آپ کی برائی نہیں روکتی۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن کیا ہے دیکھو
یہ غلط بھی کام کر رہا ہے، برائی بھی اس کو نہیں روک رہی، تو بھائی برائی کیسے روکے گی؟ آپ اپنے سوچ سے، اپنے مفاد کے طور پہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہو، سوچ رہے ہو، تو کیسے ہوگا؟ آپ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طریقے سے آپ مقاصد سے سوچیں اور اسی پہ عمل کریں، تو دیکھیے کس طریقے سے فائدہ ہوگا آپ کا۔ ویسے کبھی کبھی لوگ جو جج کرتے ہیں نا، وہ بھی ایک بندے کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے پھر بھی الٹے کام کر رہا ہے، تو بندے اس کو جو ہوتا ہے نا اس کو طنز کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی غلط کام کر رہا ہے. یہ طنز کرنا بھی نا اس کو ذہنی سکون نہیں دیتا. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، کہ سامنے والوں کو میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس کا وہ عمل نہیں ہے، وہ سجدہ نہیں ہے جو سجدہ اللہ نے فرمایا، جو ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجدہ مطلب کہا کہ وہ سجدہ، یعنی سجدے میں جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ وہ کتنی نعمتیں برستی ہے، اگر اسے پتہ چل جائے تو سجدے سے ہی نہ اٹھے، تو ویسا سجدہ ہونا چاہیے۔ اب ہمارے کوئی یہاں تو آپ کو معاشرے میں یہی ہے نا، کہ کہتے ہیں نا کہ قرآن حافظ بھی ہے، نمازی بھی ہے، پھر بھی وہ غلط کام کر رہے، تو یہ کہنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت گناہ ہے، کیونکہ آپ کو صرف اتنا ہی نہیں پتہ کہ وہ اس طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہا جس طریقے سے وہ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو ظاہری بات ہے، جب اللہ نے کہا ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے تو روکے گی، جب قرآن پاک میں جو چیز کہا ہے وہ ہوگی۔ بدلنا ہمیں ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہے، تو یہ سب کچھ ہوگا۔ اور سب سے بڑی چھوٹی سی بات یہی میں کہوں گا، عمل۔ اگر عمل اسی طریقے سے جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، تو ہم کامیاب ہوں گے۔ جیسے کہ کہا ہے کہ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی ساری کی ساری جو کامیابی ہے دین کے اندر ہے۔ اگر وہ اس سے سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور اسی طریقے سے۔ اب ہاں ایسا نہیں ہے کہ انسان ہے نا ٹوپی بھی پہن لے، داڑھی بھی رکھ لے اور حج بھی کر آئے، پھر بھی آ کے وہ عمل ایسے کر رہا ہے، پھر ہم اس کو کہیں کہ یار یہ تو ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ کہنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ سوال یہ تھا کہ ہمیں اپنی قبر کو بھی نا سکون دہ جگہ بنانا ہے، آرام کا جگہ بنانا ہے. تو یہ ایسے ہی بنے گی کہ ہم اپنے نبی اور اللہ کے حکم اللہ کو اور اس کے نبی کے حکم کو فالو کریں تو، اور اپنے عمل کو نا ان کے مطابق کریں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمارے جو اعمال سے ہم نے دنیا میں بھلے جتنے برے کام کیے، تو یہ سب چیزیں کام آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ہماری قبر کو سکون دہ کرنے کے لیے. تو ابھی ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں، اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیا کریں. شکریہ۔